موضوع الدرس في قصة عيسى ابن مریم وما فيها من العبر والحکم، آخر سورة الصف، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی یہ سورت مبارکہ میں جو سورت الصف ہے، ابتدا میں ارشاد فرمایا تھا کہ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، باقی بیان کرتی ہیں جو چیزیں آسمانوں میں ہیں اور زمینوں میں اللہ کے لیے، وہو العزیز الحکیم، وہ غالب ہیں، حکمت والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، ایمان والو کیوں کہتے ہو بات جو نہیں کرتے؟ کبر مقتا عند اللہ، یہ سب سے اللہ کے ہاں غضب کی، بڑی غضب کی بات ہے۔ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ کہو اور پھر نہ کرو۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، اللہ تبارک و تعالی محبوب رکھتے ہیں ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں مضبوط صف کی حیثیت میں، کہ جیسے ایک دیوار چنی ہوئی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ، اب موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم، لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، تم کیوں مجھے ایذا دیتے ہو حالانکہ جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف۔ فلما زاغوا، جب وہ حق سے پھر گئے، ازاغ اللہ قلوبہم، اللہ نے بھی ان کے دلوں کو پھیر دیا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تبارک و تعالی فاسقین، حد سے نکلنے والوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، پتہ نہیں کس نے عطر لگایا ہے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، لا حول ولا قوة۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، جب عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، میں اللہ کی طرف سے رسول بنا کے بھیجا گیا تمہاری طرف، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، مجھ سے پہلے جو کتاب اتری اس کی تصدیق کرنے والا، ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اور خوشخبری دینے والا کہ میرے بعد ایک پیغمبر آئیں گے جس کا نام احمد ہوگا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ فلما جاءہم بالبینات، جب عیسیٰ علیہ السلام معجزات لے کے آئے تو قوم نے کیا کہا؟ قالوا ھذا سحر مبین، انہوں نے کہا یہ معجزات نہیں، یہ کھلا ہوا جادو ہے۔
اب اللہ نے فرمایا ومن اظلم ممن افترى علی اللہ الکذب وهو یدعی الی الاسلام، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے حالانکہ اس کو اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالمین کو ہدایت نہیں دیتے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتی ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا ڈالیں۔ واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو پورا کرنے والے ہیں۔ ولو کرہ الکافرون، چاہے کافر اس کو نہ چاہیں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہ ذات جس نے بھیجا اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ غالب کر دیں آپ کو تمام ادیان پہ۔ ولو کرہ المشرکون، چاہے مشرکین اس کو ناپسند کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ایمان والو، کیا میں تم کو نہ بتلاؤں ایک ایسی تجارت جو تمہارے ذریعہ بن جائے، تم کو نجات دے عذاب علیم سے۔ وہ تجارت کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ پہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان لاؤ۔ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو، مال سے بھی اپنے جانوں سے بھی۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے راستے میں مال اور نفس سے جہاد کرنا، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، بخش دیں گناہ تمہارے اور داخل کریں گے تم کو ایسے باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ ومساکن طیبۃ، اور بڑے پسندیدہ ٹھکانے، فی جنات عدن، جنات عدن کے اندر۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہ جنت میں داخل ہونا بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ، اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنی مدد کے ساتھ فتح قریب نصیب فرمائیں گے۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی اس فتح قریب کی بشارت دے دیں۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کو اس کی خوشخبری عطا فرما دیں۔ تو آج جو ہم نے آیات تلاوت کی ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے اس میں ارشاد فرمایا کہ ایمان والو تم اللہ کے مددگار بنو، کما قال عیسی ابن مریم للحواریین، جیسے کہ فرمایا عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حواریین، اپنے دوستوں سے، من انصاری الی اللہ، تم میں سے کون ہے جو اللہ کے راستے میں میری مدد کرے؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو حواریین نے جواب دیا کہ ہم اللہ کے راستے میں مدد کرنے والے ہیں اور مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، ایک جماعت تو ایمان لے آئی اللہ پر اور عیسیٰ علیہ السلام پہ۔ وکفرت طائفۃ، اور ایک جماعت نے کفر کیا۔ فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم، پھر ہم نے تائید کی ان لوگوں کی جو ایمان لے آئے، پھر انہی کو ہم نے غالب کیا۔ اب تو سمجھیں کہ اللہ کی مدد کا کیا معنی ہے، کہ ایمان والو اللہ کی مدد کرو۔ تو اللہ کو تو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو عزیز ہے، غالب ہے، وہ تو قہار ہے، جبار ہے، اور اس کی تو شان یہ ہے کہ یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید، جو چاہے کریں اور جو چاہے ارادہ کریں حکم دیں، ان کو تو کیا مدد کی ضرورت ہے۔ تو یاد رکھیں اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے دین کی مدد کرنا جو ہے یہ اللہ کی مدد، کہ آپ اس کے دین کو پھیلا رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں،
تو یہ اللہ کی مدد. آپ نے پیغمبر کی مدد کی، یہ اللہ کی مدد ہے. آپ نے ایمان والوں کی مدد کی، یہ اللہ کی مدد ہے. ورنہ اللہ کو تو کسی کی مدد کی ضرورت ہے. اور پھر یہ ایک بہت بڑی عظمت بھی ہے مومنین کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو خطاب کر کے فرمائے کہ کون ہے جو میری مدد کرے. تو یہ ایک بہت بڑا اعزاز. پھر اللہ نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا کہ آپ نے اپنے حواریین، حواری مانا دوست، حواری مانا مددگار، حواری مانا نصرت کرنے والا، اس کو حواریین کہتے ہیں. آپ نے ان سے فرمایا بھی تم میں سے کون ہے جو میری اللہ کے راستے میں مدد کریں؟ تو حواریین نے کہا کہ ہم بالکل اللہ کی مدد کے لیے تیار ہیں. لفظ انصاری یاد رکھیں کہ ایک حواریین عیسیٰ علیہ السلام ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی تعداد بہت تھوڑی تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے بھی مدد کی لیکن آگے جا کے دو ٹکڑے ہو گئے. ایک ٹکڑا تو صحیح معنی میں ایمان پہ قائم رہا اور ایک ٹکڑا جو تھا وہ کافر بن گیا. پھر کافروں میں کئی قسمیں بنتی گئیں. بعد نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنایا، بعد نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا، بعد نے عیسیٰ علیہ السلام کو ثالث و ثلاثہ بنایا کہ تین میں ایک اور ایک میں تین. لیکن جو دنیا میں انصار محمد مصطفیٰ کی مثال ہے وہ تاریخ میں کہیں بھی نہیں ملتی. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اور خاص طور پہ اہل مدینہ نے، جن کو اللہ نے قرآن میں انصار فرمایا، اور یہ لفظ انصار جو ہے یہ ایسا لقب ہے کہ تمام سابقہ امتوں کو بھی کسی کو نہیں ملا. یہ صرف حضور کی امت کو ملا ہے. اور انصار سے مراد کون ہے؟ اہل مدینہ. اہل مکہ جو تھے یہ مہاجرین میں آ گئے، اور اہل مدینہ جو تھے وہ انصار میں آئے. جب میرے آقا رحمت دو جہاں مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو انصار نے اپنا وعدہ نبھا دیا کہ سب تن من جان مال سب حضور پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخا بین المہاجرین والانصار، مہاجرین و انصار کے درمیان میں اخوت کا اعلان کیا. یعنی ایک مہاجر ایک انصاری بھی تم آپس میں بھائی ہو. تو انصار مدینہ نے اتنی بڑی قربانی دی کہ اپنے بھائی کو لے کے گھر میں گئے اور کہا دیکھو یہ میرا گھر ہے، آدھا تمہارا آدھا میرا. یہ میرے کھجوروں کا باغ ہے، آدھا تمہارا ہے آدھا میرا. حضور نے آپ کو میرا بھائی بنایا ہے تو آپ میرے شریک ہیں. اور بھتہ کے بعد انصار نے تو یہ بھی کہا مہاجرین سے کہ بھئی میری دو بیویاں ہیں، ان میں دیکھ لو جو تمہیں پسند ہو میں طلاق دے دیتا ہوں، تم شادی کرو. یعنی ایسی مثال روئے زمین پہ کہیں نہیں ملتی، نہ مہاجرین کی نہ انصار کی.
ایسی مثال کہیں نہیں ملتی کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکے کا یعنی مکے کے گنے چنے سرمایہ داروں میں تھے، اور ایک وقت آئے کہ پہننے کے لیے کپڑے بھی نہ ہوں، ایک آباد ٹانکا لگا کے بیٹھا ہو، اور یہ مثال کہیں نہیں ملتی کہ اپنے منشے سے بیوی بچے اہل اولاد چھوڑی ہجرت۔ اور اسی طرح انصار کی بھی کوئی مثال نہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے جو اسلام کو عزت دی، غلبہ دیا، اس کی بھی دنیا میں کوئی مثال نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زندگی میں تقریباً یوں سمجھ لیں کہ جزیرۃ العرب جو تھا وہ فتح ہو گیا، اور پھر سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، ان کے زمانے میں خلفاء راشدین کے زمانے میں اللہ نے اتنی عزت دی، عزم اور قوت دی کہ صحابہ نے اس دور کی جو سپر پاور تھی ان کو پاؤں کے نیچے رگیند ڈالا۔ اس زمانے میں دو طاقتیں تھیں، یاد رکھیں، ایک روم تھا، ایک کسریٰ۔ یہ جو آپ کا علاقہ ہے نا کہ جی جرمنی ہے، اور یہ اس کے بعد یہ حبشہ ہے، اور اس کے ملائیشیا ہے، اور یہ سارے علاقے جو ہیں یہ سب روم کے تابع تھے۔ اتنا بڑا ملک تھا۔ اور اسی طرح جتنا آپ کا یہ ترکستان ہے، ازبکستان ہے، اسی طرح ایران ہے، ماورا النہر ہے، سمرقند و بخارا ہے، یہ سارے علاقے جو تھے یہ کسریٰ کے تابع تھے۔ یہ دو بڑی طاقت، ایک روم ایک کسریٰ۔ روم کے بادشاہوں کو ہرقل کہا جاتا تھا، لقب تھا، اور فارس کے بادشاہ جو گزرے ہیں ان کو کسریٰ کہا جاتا تھا۔ اور اللہ کی شان دیکھیں، ذرا آنکھیں بند کر کے تاریخ پہ نظر ڈالیں کہ یہ دیکھیں نا، پورا یورپ ہے، پورا جرمنی ہے، پورا اسپانیہ، آسٹریلیا، وہ سارا یہ سب رومن امپائر کے تابع تھے، حبشے تک۔ حبشہ بھی ان کے علاقے میں تھا۔ اور اس کے علاوہ پھر آپ جب اس طرف نظر ڈالیں گے تو ماورا النہر تک جہاں بھی چلے جائیں سارا فارس تھا، کسریٰ تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے سرزمین حجاز جو ہے، خدا کی شان دیکھیں، نہ یہ روم کے قبضے میں تھی نہ کسریٰ کے قبضے میں تھی۔ سرزمین حجاز جو ہے پہلے تاریخ سے اللہ نے اس کو محفوظ رکھا، نہ رومن امپائر نے تسلط کیا نہ کسریٰ نے۔ یہ منطقہ حجاز جو تھا یہ محفوظ رکھا، کیونکہ اللہ کی تقدیر جانتے تھے میرا رب کہ میں نے یہی تو خاتم الانبیاء پیدا کرنا ہے۔ اور پھر اللہ نے اس خطے کو ایسا محفوظ رکھا کہ نہ یہاں پانی تھا، نہ موسم تھا، نہ زراعت تھی، نہ کوئی چیز تھی، کالے کالے خشک پہاڑ ہیں، صحرا ہے، شدید گرمی ہے، ادھر کون توجہ کرتا ہے؟ اس لیے بڑی طاقتوں کی ادھر توجہ ہی نہیں ہوئی۔ وہ تو انہوں نے سمجھا بھائی یہ تو وادن غیر ذی زرع، ایک ایسا علاقہ ہے کہ جہاں کچھ بھی نہیں ہے، تو اگر ہم یہاں جا کے تسلط کر بھی لیں گے، قبضہ کر لیں گے تو کیا ہو جائے گا، کیا ملے گا ہمیں؟ اب جتنے تبابعۃ الیمن ہیں یا فرائن ہے، مصر ہیں، یہ ان بڑی طاقتوں کے ساتھ تو تعلق رکھتے رہے، لیکن حجاز میں کسی کی نظر نہیں۔ تو اس جگہ پر میرے اللہ نے اپنا کعبہ، اپنا قبلہ، اپنا گھر، مرکز ہدایت بنایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا ابراہیم الخلیل کو حکم دیا کہ جا کے اللہ کے گھر کی تعمیر کریں۔
اور دیکھیں خدا کی قدرت ہے کہ ایسے جتنے مقامات ہیں نا وہاں لازماً 2 انبیاء کا ذکر آتا ہے. کیا معنی ہے؟ مسجد اقصی کس نے بنائی؟ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان، 2 پیغمبر. اللہ کا کعبہ کس نے تعمیر کیا؟ 2 پیغمبر ہیں، حضرت ابراہیم الخلیل اور حضرت اسماعیل. اور کوہ طور کو جب شرف ملا ہے تو وہاں بھی 2 پیغمبر ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ منورہ کو طیبہ کو جو شرف دیا ہے وہاں اللہ نے ایک در یتیم بھیجا، حضرت محمد مصطفیٰ، کیونکہ آپ کے بعد نبی کوئی نہیں. اللہ نے وہاں اپنے حبیب کو بھیجا. اسی طرح بعض علماء کہتے ہیں نا، ہے تو یہ یعنی لطیفہ تفسیر، وہ کہتے ہیں قرآن میں آتے ہیں علم یجد کا یتیمن فآوا، میرے محبوب کہ آپ یتیم نہیں تھے پھر ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا. تو ایک معنی تو یہی ہے کہ آپ کے والد پہلے فوت ہو گئے تھے. اچھا، پھر آپ کی 7 سال عمر تھی تو والدہ بھی فوت ہو گئی، تو حقیقی یتیم ہو گئے. پھر آپ کی عبد المطلب نے پرورش کی، ابی طالب نے پرورش کی. تو علم یجد کا یتیمن فآوا، کیا آپ یتیم نہیں تھے کہ ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا. اور بعض علماء نے یہاں ایک لطیفہ، اس کو کہتے ہیں لطائف تفسیر، تفسیر کے اندر لطائف پیدا کرنا. انہوں نے کہا یتیم سے مراد یہ تو واضح ہے، لیکن اصل بات یہ تھی کہ علم یجد کا یتیمن، کیا محمد مصطفیٰ آپ اکیلے نہیں تھے؟ کیوں آپ کے شان کے مقابلے پہ تو کوئی اور ہے ہی نہیں، اس لیے آپ یتیم ہیں. وہ کہتے ہیں در یتیم، ایک ایسا موتی جس کا کوئی مقابل نہ ہو، اس کو بھی کہتے ہیں در یتیم. کیوں یتیم مانا اکیلا، ماں بھی نہیں باپ بھی نہیں، اکیلا ہی ہے نا. اور اگر وہ حقیقی یتیم بھی مراد لے لیا جائے تو کسی یتیم کو چاچا پالتا ہے، کسی کو دادا پالتا ہے، کسی کو خالو پالتا ہے. یہ تو نرالا یتیم ہے نا، جس کو رب العالمین خود فرماتے ہیں فآوا، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، ہم نے آپ کی تربیت کی. اس لیے اللہ نے اس زمین کو محفوظ رکھا. اور جب صحابہ کا دور آیا تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، بس جہاں جہاں صحابہ گزرتے گئے اسلام غالب آتا گیا اور کفر کی طاقتیں مٹتی چلی گئی. اور اللہ کا وعدہ جو ہے وہ بھی پورا ہو گیا. اور اس کی آخری تکمیل کب ہوگی؟ اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام کا نام بار بار ساتھ آ رہا ہے. اس کی آخری تکمیل کب ہوگی؟ جب عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے آسمانوں سے اتریں گے، زمین میں آئیں گے اور آگے دین اسلام کے غلبے کے لیے کام کریں گے اور دجال کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑ ڈالیں گے اور پوری دنیا میں اسلام اور عدل اور انصاف کو بھر دیں گے. اللہ کا وعدہ سچا ہو جائے گا کہ آج آپ کا دین جو ہے تمام ادیان پہ غالب آ گیا. بعض علماء یہ بھی یعنی سوال کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آخر آسمانوں پہ کیوں بٹھایا گیا؟ لاکھوں پیغمبر ہیں، اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا دیتے اور پیغمبر کو بٹھا دیتے. اور اسی طرح عیسائی جو ہے نا جی، وہ بھی مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ بھائی دیکھو، اگر تمہارا دین کامل مکمل ہے تو تم کیوں عیسیٰ علیہ السلام کی انتظار کر رہے ہو؟ جیسے کہ ایک عالم کو ایک پادری نے چکر دیا، چونکہ ان کے پاس اور تو کچھ ہوتا نہیں نا، ان کے پاس عقلی چکر ہوتے ہیں، توہمات ہوتے ہیں، ظنیات ہوتے ہیں، شکوک و شبہات ہوتے ہیں، عام آدمی کو دھوکہ دے دیتے. عام آدمی بیچارہ سمجھ نہیں پاتا. تو اس نے پوچھا کہ مولوی صاحب آپ یہ بتائیں کہ اگر صحرا میں ایک آدمی راستہ بھول گیا، بھٹک گیا
اور آگے آیا تو دیکھتا ہے کہ ایک بندہ تو سویا ہوا ہے اور ایک بندہ ساتھ بیٹھا ہے، وہ جاگ رہا ہے. تو یہ بھولا بھٹکا آدمی جو ہے یہ راستہ کس سے پوچھے گا؟ جاگنے والے سے یا سونے والے سے پوچھے گا؟ اب ظاہر بات ہے آدمی کہتے ہیں جی جاگنے والے سے پوچھے گا، سویا تو سویا ہوا ہے. لیکن وہ تو عالم دین تھے، وہ سمجھ گئے کہ یہ چکر یہ دے رہا ہے بھی کہ تمہارے نبی تو فوت ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تو موت آئی، لیکن عیسیٰ علیہ السلام تو زندہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو راستہ تو پھر ان سے پوچھنا چاہیے، تمہارے نبی کی شریعت کیوں چلے؟ تو اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا. تو عالم فوراً سمجھ گئے اس کی چالاکی کو. انہوں نے فرمایا پادری صاحب وہ جو بیٹھا ہوا ہے نا وہ سونے والے کے انتظار میں ہے، اس کو بھی راستہ نہیں آتا. سونے والا اٹھے گا تو راستہ بتلائے گا نا، وہ تو خود بھولا ہوا بیٹھا ہے. تو اب جناب پادری صاحب کو چپ لگی. تو اس لیے یاد رکھیں کہ اللہ کا ایک نظام ہے کہ بنو اسرائیل کے آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ساری کائنات کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ. تو آپ کی تصدیق کے لیے کوئی آخری نبی آئے نا جو آخر الانبیاء کی تصدیق کرے. اور دوسری بات علماء نے یہ لکھی ہے کہ دجال جو ہے وہ مسیح الضلالہ ہے. دجال کا لقب بھی مسیح ہے نا، مسیح دجال. اور عیسیٰ علیہ السلام کا لقب بھی مسیح ہے، تو یہ مسیح ہدایت ہے. تو مسیح ضلالت کو جب شکست دینی تھی تو اللہ مسیح ہدایت ہی اتاریں گے نا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب جو ہے وہ بھی مسیح ہے. مسیحا سے بھی ہے کہ آپ نے مردوں کو زندہ کیا، آپ نے اندھوں کو آنکھیں کا دیکھنے والا بنایا، آپ نے برس و جزام کے کوڑ کے مریضوں کو شفا یاب کیا. تو اس لیے آپ کا لقب بھی مسیح ہے. اور دجال بھی مسیح ہے، وہ ممسوح العین ہے، ایک آنکھ اس کی نہیں ہے، کانا ہے. اور تم ہمارے مسلمان جو ہیں نا جی اتنے ہم خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں، اور جو جاگ رہے ہیں ان کا بھی ایک نظریہ ہے، پیسہ بناؤ، پیسہ 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 بناؤ. بس وہ رشوت سے بنانا پڑے، وہ فراڈ سے بنانا پڑے، وہ غریبوں کی زمینیں چھین کے بنانا پڑے، وہ ظلم کر کے بنانا پڑے پیسہ. یعنی آپ دیکھیں کہ لوگ سیلاب میں رل گئے، اجڑ گئے، اور چور چوری کر رہا ہے، سامان ڈھونڈ رہا ہے. ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، لاشوں کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں، اور چور جو ہیں وہ عورتوں کی انگوٹھیاں اور کانٹے اور گلے کے ہار اتار رہے ہیں. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ اللہ کا نظام ہے کہ جہاں مسیح الضلالہ کا وجود ہوگا تو پھر اللہ مسیح ہدایت کو اتارے. اور اسی لیے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ دجال جو ہے نا یہ یہود کا امام ہوگا، یہودیوں کا. اچھا ان کو بھی پتا ہے کہ ہمارا امام جو ہے ایک آنکھ سے کانا ہوگا، یہ ان کو بھی پتا ہے، انہوں نے بھی تاریخ پڑھی ہے. اسی لیے اب آپ دیکھیں کئی چیزوں پر انہوں نے اپنا ٹریڈ مارک جو ہے نا وہ آنکھ کا دیا ہے. یہودی فرمے ہیں ان کا ٹریڈ مارک جو ہے ایک آنکھ ہے، وہ اسی کانے کا انتظار کر رہے ہیں. اچھا اسی طرح انہوں نے جتنا اسلحہ بنایا، آپ اسلحہ چلا کے مجھے دکھائیں، ایک آنکھ بند کریں گے کہ نہیں؟ آپ نے اسلحہ چلانا ہے، بندوق چلانے کیسے چلاؤ گے؟ اچھا انہوں نے کیمرہ بنا دیا، کیسے فوٹو کھینچو گے؟ ایک آنکھ بند کرے گا اور کرو گے نا جی. وہ تمہیں اسی کانے کے تابع کر رہے ہیں، دجالیت کا فتنہ آ رہا ہے نا. دجال تو جب ظاہر ہوگا، لیکن چھوٹے چھوٹے دجال تو آ چکے ہیں نا. سلاسون دجالون کذابون، تو 30 دجال تو ایسے ہوں گے نا، کلہم یزعم انہ نبی، جو دعویٰ کریں گے کہ ہم نبی ہیں. الا لا نبی بعدی،
تو چھوٹے چھوٹے دجال تو ہر دور میں پیدا ہو گئے، اور یہ جتنے آپ کے سامنے ڈش ہیں اور یہ سارے فتن آ رہے ہیں، یہ ساری وہی دجالیت ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایسی طاقت دی ہوگی کہ باب لد میں جب وہ اس کے مقابلے پہ آئیں گے دجال کے، انہ یذوب کما یذوب الملح فی الماء، حدیث میں ادب ایسے گل جائے گا جیسے نمک پانی میں گل جاتا ہے، ختم ہو جائے گا۔ انہ یقتل الدجال ویکسر الصلیب، آپ دجال کو قتل کریں گے اور صلیب توڑنا والا نہیں مانا کہ صلیبی طاقتیں جو ہیں ان کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے۔ اسی لیے آج کل کافر کہتے ہیں صلیبی جنگ ہے، کرسید جو ہے ہماری یہ صلیبی جنگ ہے، یہ کیوں؟ وہ اسی مسئلے میں ہے کہ صلیب غالب آئے اسلام پہ۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو بھی توڑیں گے اور پوری دنیا کے اندر اسلام ہوگا، عدل ہوگا، انصاف ہوگا۔ اور یاد رکھو جب عدل اور انصاف ہوگا تو اللہ کی زمین کی برکتیں جو ہے وہ نکل آئیں گی، اور اتنے برکات و ثمرات ہوں گے کہ بندہ تلاش کرے گا، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوگا کہ زکوٰۃ کس کو دے، کو غریب ہو تو دے نا۔ اسی لیے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ اور حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے پاس جب کوئی غریب آتا تھا تو آپ چادر بٹھا کے بڑا استقبال کرتے، فرماتے ہؤلاء برید الآخرہ، یہ ہمارے ڈاکیے ہیں جو ہماری ڈاک لے کے آخرت میں پہنچائیں گے، اگر یہ نہ ہوں گے تو ہم خیرات کس کو دیں گے؟ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں ہمیں اس واقعے پر توجہ دلائی ہے کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے مخلصین نے عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا ہے، تم بھی میرے مدنی کے خالص انصار بن جاؤ، خالص معاون بن جاؤ، خالص جان نثار بن جاؤ، تاکہ قیامت تک اللہ کا دین جو ہے وہ غالب اور قائم ہے۔ اب یہ ہے کہ ان میں دو ٹکڑے ہو گئے تھے، ایک ٹکڑے نے تو انکار کیا اور ایک ایمان لایا۔ اچھا، جو ایمان لایا پھر حضور کے زمانے میں جو موجود تھے پھر وہ ایمان لائے حضرت محمد مصطفیٰ۔ اور اگر آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں نا تو ہر چیز میں اللہ کی حکمتیں ہیں کہ سب سے آخر پہلے بشارت دینے والے کون ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام، اور بعد میں آگے تصدیق کرنے والے کون ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ اچھا، اور میرے نبی پاک کو جب نبوت ملی ہے تو اس وقت بھی تصدیق کرنے والا کون ہے؟ ورقہ ابن نوفل، جو عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب پہ تھا۔ جب حضور پہ وحی اتری ہے اور بی بی خدیجہ آپ کو لے کے ورقہ ابن نوفل کے پاس آئی ہیں اور کہا کہ دیکھیں کہ حضور نے ایک واقعہ بتلایا ہے، غار میں بیٹھے تھے، ایسے خوبصورت آدمی آیا، اس نے یہ کہا، تو ورقہ ابن نوفل سنتا رہا سنتا رہا سنتا رہا۔ جب حضور پاک نے ساری بات ختم فرما لی تو حضرت ورقہ ابن نوفل نے فرمایا کہ ابشری خدیجہ، خدیجہ تجھے مبارک ہو، تیرا شوہر تو اللہ کا نبی ہے۔ یہ جو بات بتلا رہے ھذا الناموس الذی نزل علی موسیٰ، یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ وحی لے کے آیا تھا، جو حضرت محمد مصطفیٰ پہ وحی لے کے آیا ہے۔ ورقہ ابن نوفل جو تھا کان علی دین عیسیٰ ابن مریم، حضرت عیسیٰ ابن مریم کے دین پہ تھا۔ تو یعنی سب سے پہلی تصدیق کرنے والا کون ہے؟ دین عیسائی کا علمبردار ورقہ ابن نوفل۔ اچھا، اب دو گواہ ہونے چاہیے، تو دوسری تصدیق کرنے والا کون ہے؟ نجاشی، حبشے کا بادشاہ، کہ جب اس نے حضور پاک کے واقعات سنے اس نے کہا بات سنو، یہ وہ سچا نبی ہے، محمد مصطفیٰ ہے، واللہ اگر میں اس وقت وہاں ہوتا جہاں حضور بیٹھے ہیں تو میں آپ کی جوتیاں اٹھاتا۔ تصدیق کی، ایمان لایا، حضور نے جنازہ پڑھا۔ تو نجاشی جو تھا وہ بھی علی دین عیسیٰ ابن مریم، وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پہ تھا، تو انہوں نے بھی تصدیق کی۔ اور مکے کے اندر جو مشرکین تھے
مکے کے اندر جو کفار قریش کے بڑے بڑے ستون تھے، اللہ کی شان دیکھیں، سب سے پہلے ایمان لانے والی سیدہ خدیجہ، وہ بھی قریش خاندان سے ہے، اور اس کے بعد سب سے پہلے مردوں میں تصدیق کرنے والا کون ہے؟ حضرت ابوبکر۔ تو یعنی اللہ نے اپنے نبی کے لیے اتنی تصدیقات کا اہتمام کیا ہے کہ کوئی گمراہ انکار کر سکتا ہے، ورنہ حضور کی زندگی جو ہے بالکل واضح ہے۔ اچھا، اس وقت بھی یاد رکھو یہ دو طاقتیں تھیں، یعنی روم والے، کسرا والے۔ کسرا والے مجوسی تھے، کسرا جو ہے یہ مجوسی تھے، آگ کو پوجا کرتے تھے، اور روم والے جو ہیں یہ عیسائی تھے۔ اچھا، یہودیوں کی بھی اس وقت کوئی حیثیت نہیں تھی، اور ہنود کی بھی کوئی حیثیت نہیں تھی، سابقین کی بھی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ یہ چھوٹے چھوٹے مذاہب تھے، چھوٹے چھوٹے علاقوں میں تھے، ان کے اندر کوئی طاقت نہیں تھی۔ طاقت میں صرف وہ طاقتیں تھیں جو دین نصارہ پہ تھے، دین عیسیٰ پہ تھے، یا پھر مجوس تھے، مجوسی تھے، آتش پرست۔ ان کا عقیدہ ہے کہ ہر چیز کا نظام جو ہے نا آگ سے چلتا ہے، بس خدا بھی یہی ہے اور سب کچھ یہی ہے۔ دیکھو اللہ کا انتظام ہے نا کہ جب خدا کو خود چھوڑا ہے تو انہوں نے آگ کو خدا بنا دیا تھا کہ جہنم میں خدا کے ساتھ ملیں گے۔ ویسے دنیا میں بھی مل کے دیکھ لیں کہ خدا ان کے ساتھ کیا حشر کرتا ہے۔ آتش کدا فارس مشہور ہے نا، اسی طرح ان کے آتش کدا جو ہے ان میں ہر وقت آگ جلتی رہتی ہے۔ اچھا، آگ بجھ جائے تو کہتے ہیں ہاں اللہ کا کوئی غضب آ گیا۔ تو اس لیے اللہ نے یہ قرآن کی آیات بیان فرمائی ہے تاکہ ایمان والے جو ہیں وہ ذہناً، قلباً، قالباً، ہر لحاظ سے اللہ کے دین کے معاون بنے، اللہ کے دین والوں کے معاون بنے، اللہ کے دین۔ اب دیکھیں نا، آپ ایک مدرسہ بنا رہے ہیں تو دین کی اعانت ہے، آپ ایک مسجد بنا رہے ہیں دین کی اعانت ہے، آپ ایک عالم کی خدمت کر رہے ہیں دین کی اعانت، یہ بھی ایک دین کی نصرت ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین۔ اور بعض علماء کہتے ہیں حواریین جو ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ چھوٹی قوم کے لوگ تھے، دھوبی تھے جو کپڑے دھو دھو کے صاف کرتے تھے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ اور یہ تو ہوتا آیا ہے کہ جب بھی دعوت حق آئی ہے سب سے پہلے غریب ایمان لائے ہیں، سب سے پہلے کمزور ایمان لائے ہیں، سب سے پہلے ضعیف ایمان لائے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری جو ہیں وہ بھی بڑے کمزور تھے۔ اور للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ اور حضرت کے حواریین نے کہا کہ ہم اللہ کے لیے مددگار ہیں۔ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، یہ بھی بنو اسرائیل میں سے تھے، ایک جماعت ایمان لے آئی۔ وکفرت طائفہ، اور ایک جماعت نے کفر کیا۔ فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم، اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے ایمان والوں کو طاقت دی، ایمان والوں کو ہم نے فتح دی۔ فاصبحوا ظاہرین، اور اس حال میں کہ وہ پھر غالب آ گئے۔ دعا کریں کہ اللہ اب بھی اسلام کو تمام ادیان باطلہ پہ غالب فرما دیں، اور اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرتوں سے کفر کی قوتوں کو نیست و نابود فرما دیں۔ اور دعا کریں کہ اللہ جیسے آپ نے ہمیں شعبان نصیب فرمایا ہے، اللہم بلغنا رمضان کما بلغتنا شعبان وارزقنا الصیام والقیام بالایمان والایقان والعرفان، کہ اللہ ہمیں رمضان کے اندر خاص ہمت عطا فرما، روزے کے لیے، تراویح کے لیے، تلاوت قرآن کے لیے، عبادات کے لیے ہمارے اندر ایسی ہمت اور جذبہ پیدا ہو جائے کہ ہماری روحانی صفائی ہو جائے، ہمارا تزکیہ نفس ہو جائے، اور ہم باطل قوتوں سے ٹکرانے کے قابل ہو جائیں، اور ہم شیطانی قوتوں کو بالکل ملیا میٹ کر دیں۔ کیونکہ یاد رکھے میرے عزیز کہ ایک روزہ ہو اور وہ بھی حرم میں ہو، اس کا کوئی مقابلہ ہے؟
اللہ کے نبی کی صحیح حدیث ہے، حدیث کچھ کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، اللہ نے فرمایا میرا مدنی اپنے روزے داروں کو کہہ دو کہ روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں خود دوں گا۔ کیوں روزہ میرے لیے ہے؟ ہر عبادت اللہ کے لیے، نماز کس کے لیے ہے؟ ہم نماز جو پڑھتے ہیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ تو روزے کا کیوں کہا گیا کہ ہر عبادت میں ریا کا شبہ ہو سکتا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، کوئی نہ کوئی تو دیکھے گا نا، اور میں حج کر رہا ہوں، کوئی نہ کوئی دیکھے گا، عمرہ کر رہا ہوں، لوگ دیکھیں گے، لیکن روزہ ایسا ہے کہ اللہ اور بندے کے سوا کسی کو پتہ نہیں ہے۔ آپ گھر کے اندر کمرے میں بیٹھ کے پانی پی لیں، کسی کو کیا پتہ ہے؟ تو اب روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو خالص اللہ اور بندے کے درمیان میں ہے کہ پیاس لگی ہوئی ہے، طبیعت چاہتی ہے، اور پورا فریج جو ہے ماشاءاللہ انواع و اقسام کے مشروبات سے بھرا ہوا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں بھائی روزہ ہے یار، روزے میں پانی میں نہیں پیوں گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب روزہ میرے لیے ہے تو اس کا بدلہ بھی میں فرشتوں کو نہیں کہوں گا کہ میری طرف سے دے دو، انا اجزی بہ، اس کا بدلہ بھی میں خود دوں گا۔ اور بعض علماء نے اس حدیث مبارک کا ایک اور ترجمہ بھی کیا ہے، انہوں نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود روزے کی جزا ہوں کہ میں قیامت میں اس کو اپنا دیدار نصیب فرماؤں گا کہ تم نے دنیا میں میرے لیے شربت چھوڑا ہے تو آج میرے دیدار کی شربت پی لیں۔ تو اس لیے خاص طور پہ ہمت کر لیں۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ حضور پاک جتنی کان یجتہد فی رمضان ما لا یجتہد فی غیرہ، آپ رمضان میں جتنی جہد کرتے تھے عبادت میں ایسے اور کسی مہینے میں نہیں کرتے تھے۔ اور بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ کان شد ادرہ، اور آپ آخر رمضان میں آ کر تو چادر کو اچھی طرح باندھ لیتے تھے۔ کیا مانا ہے؟ یعنی عورتوں کی خواہش اپنی بیوی کا بھی خیال نہیں کرتے تھے، اور رات اور دن جو تھی عبادت میں، صیام میں اور تلاوت میں گزرتی تھی۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے صائمین، اپنے اولیاء اللہ، اپنے صدیقین، اپنے مومنین، اپنے قانتین بندوں کی عبادت کی برکت سے ہمیں بھی صحیح عبادت کی توفیق عطا فرما دیں۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ کے آگے کیا مشکل۔ ہم جب مسجد میں، پرانی بات ہے، بچے تھے، ہمارے علاقے کا ایک آدمی تھا، فوت ہو گیا، اللہ اس کی مغفرت کرے، بڑا ہی عجیب شرارتی آدمی تھا۔ تو لیکن جناب رمضان المبارک میں ہم نے دیکھا ماشاءاللہ، ہماری مسجد میں ہی وہ بیٹھتا تھا، وہی نمازیں پڑھتا تھا، تو رمضان المبارک میں ہر روز قرآن کا ایک ختم کرتا تھا۔ فجر کی نماز پڑھ کے بس بیٹھے پڑھ رہا، جب تھک گیا وہیں مسجد میں سو گیا، پھر ظہر کی نماز پڑھی تو بیٹھا پڑھ رہا، تھک گیا وہیں سو گیا۔ یعنی ماشاءاللہ افطار کے وقت وہ قرآن ختم کر چکا ہوتا تھا۔ ایک افطار کی دعا منظور ہوتی ہے اور ایک ختم قرآن کی دعا۔ اور مجھے یاد ہے ایک ہمارا ہمسایہ تھا، بڑا موٹا بڑا ایسے، تو وہ کمار تھا بیچارہ، مٹی کے برتن بناتا تھا، اور وہ میرے خیال میں اتنا بڑا جو مٹی کا مٹکا ہوتا ہے نا، وہ بھنگ کا پیتا تھا۔ اچھا، خدا کی شان یہ ہے کہ رمضان المبارک جب مہینہ آتا تھا تو والد صاحب رحمت اللہ علیہ اس کے افطار کی روٹی بھی اپنے سر پہ رکھ کے خود پہنچاتے تھے، اور ساری کی روٹی بھی اس کو خود پہنچاتے تھے۔ اور اتنا یعنی بھنگ پینے والا آدمی جو 24 گھنٹے بیچارہ بھنگ کے اس نشے میں ہوتا تھا، بس رمضان کا چاند اترا، بھنگ ختم ہو گئی، اب بیٹھا نماز میں، یا قرآن ہے یا نماز۔ پورا مہینہ مجانے کے گلاس کو بھی ہاتھ لگا لے، پورا مہینہ نہیں پینا۔ اچھا، ہم عید پڑھ کے آ رہے ہوتے تھے، راستے میں کبھی مل جاتے تھے، ہم کہتے کیا ہے چاچا، کیا ہے؟ جا رہا ہوں بھنگ بنانے۔ چھوٹے سے چھیڑتا تھا، ہم کہتے چلے کیا حال ہے؟ عید ہو؟ کہتے ہاں عید تمہاری ہوگی، میری تو ابھی ہوگی، بھنگ بناؤں گا تو عید ہوگی نا۔ تو مولویوں کی تو ہو گئی ہو، تو بغیر بھنگ کے ہو جاتی، ہماری تو نہیں ہوتی۔
اچھا عید کے دن پھر شروع، انا للہ و انا الیہ، اللہ معاف کر دے، اللہ مغفرت فرمائے۔ بہرحال گناہ اللہ بخشنے والے ہیں، اور گناہ گار نہ ہوں گے تو اللہ بخشیں گے کس کو؟ ان کا ہونا بھی تو ضروری ہے نا۔ اگر ہم نہیں ہوں گے تو اللہ ستار العیوب کس کے بنیں گے؟ غفار الذنوب کس کے بنیں گے؟ گناہ ہوگا تو بخشے گا نا۔ اچھا اللہ نے قرآن میں نہیں فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے اس کو فجور بھی سکھایا اور تقویٰ۔ فجور پہلے مانا کہ فجور سکھایا تو فجور ہوگا تو پھر تقویٰ آئے گا نا، گناہ ہوگا نہیں تو تقویٰ کہاں سے آئے گا؟ تو اس لیے یاد رکھیں یہ رمضان کا مہینہ جو ہے بالکل خالص رحمتوں کا مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ ہر رات اللہ تبارک و تعالی آگ سے آزادی کے پروانے دیتے ہیں، اور سب سے زیادہ تو عشر الاواخر میں ملتے ہیں اور لیلۃ القدر میں ملتے ہیں، ورنہ ہر رات جو ہے وہ آزادی کے پروانے ملتے ہیں۔ اور ہمت کر لیں، کوئی مشکل نہیں ہے، دکاندار ہیں، آپ ہوٹل پہ ہیں، آپ کہیں کام کرتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، کام بھی کرتے رہو اور قرآن بھی پڑھتے رہو، سامنے قرآن رکھ لو، کام ختم کیا آگے منزل شروع کر دی، پھر کام ہو گیا بند کیا چلے گئے، کام کر کے واپس آئے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کر دیے۔ کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے، اس لیے ہمت کریں، یہ نہ سوچتے رہیں کہ سنت ہے، جو رات دن کوشش کریں، اور جن کو اللہ عمرے کی توفیق دے تو رمضان کا عمرہ تو حضور کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ عمرۃ فی رمضان تعدل کحجۃ معی، حضور نے فرمایا رمضان کا عمرہ ایسے ہے جیسے اس بندے نے میرے ساتھ حج کیا ہو۔ نہ ایمان سے کہیں ایسا روزہ آپ نے دیکھا کہ رمضان میں رمضان بھی ہو، روزہ بھی ہو، اور افطار کے وقت میں مدینے کی کھجور ہو اور زمزم سامنے ہو اور کعبے پہ نظر ہو، ایسا کوئی افطار ہو سکتا ہے؟ مدینہ منورہ میں بیٹھا ہے، زمزم ہاتھ میں ہے، مدینے کی کھجور ہے اور سامنے محمد کا روضہ ہے، تو اگر اس کے بعد بھی ہدایت نہیں آتی ہے تو پھر سمجھیں کہ یہ بندہ محروم ہے، اور دعا کریں اللہ کسی کو محروم نہ فرمائے۔ اچھا جن کے والدین سے جھگڑے ہیں بخشوا لو، جن کا بلا وجہ مسلمانوں کا آپس میں جھگڑا ہے ایک دوسرے کو معاف کر دو، چونکہ اگر آپ معاف نہیں کریں گے اللہ فرمائے تو بندہ ہو کے معاف نہیں کرتا، جاؤ میں بھی تمہیں معاف نہیں کرتا۔ تو اگر معافی چاہتے ہیں تو آپ یہ مسائل حل کریں، اللہ آپ کو بھی ہمیں بھی رمضان المبارک کی صحیح قدر کرنے کی توفیق دے۔ احرام کی حالت میں چہرے سے بال کھینچا کچھ بھی نہیں ہوتا، طواف میں آرام سے چلیں، نہ دوڑنے کی ضرورت ہے نہ جلدی کی ضرورت ہے، بالسکینۃ والوقار، اور نظر نیچے رکھ کے چلیں تاکہ کسی عورت میں بھی نہ پڑے اور ٹھوکر بھی نہ لگے۔ رمضان کے عمرے کی فضیلت اب بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں، کیا مشکل ہے؟ مدینہ منورہ چل جائیں، زیارت بھی کر لیں اور واپسی پہ میقات کا عمرہ بھی کر لیں، طائف چلے جائیں میقات کا عمرہ ہو سکتا ہے، نہ ہو تو مسجد عائشہ اور جیرانہ سے کر لیں۔ بہرحال یہ اس عمرے کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے لیکن لفظ عمرہ تو ہے نا۔ اگر آپ حج سے 20 دن پہلے مکے میں آ جاتے ہیں، آپ تو ڈپٹی کے لیے مدینہ جا رہے ہیں نا، ڈپٹی ختم کر کے آ گئے، ٹھیک ہے آپ حج افراد کریں گے، آپ پھر عمرہ نہیں کیے گی، شوال کے بعد عمرہ نہ کرنا، اگر عمرہ کرو گے تو پھر تمتع ہوگا۔ مدینہ جانے سے پہلے طواف الوداع کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن افضل یہی ہوتا ہے کہ بندہ کر لے، کیوں کیا پتا ہے موت حیات کا پھر نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔
پینٹ شرٹ جو پہنتے ہیں کوئی بات نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ لباس اسلامی نہیں ہے۔ اور اگر شرٹ جو ہے وہ ہاف ہے تو نماز بھی مکروہ ہو جاتی ہے۔ 50 طواف کرنے سے، ایک طواف کرنے سے انشاءاللہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 50 تو 50 ہوا نا۔ اگر بال چھوٹے ہیں بالکل تو آپ اس طرح پھروائیں، اگر کینچی سے کٹ سکتے ہیں تو سارے سر کے بال اتنے کٹ جائیں کہ بالوں کا 1/4 حصہ اتر جائے۔ اگر کوئی ٹک لگاتا ہے تو بال بھی منڈوائے، ایک دم بھی ادا کرے۔ کہتے جی کہ بعض لوگ جو ہیں رمضان شریف میں افطار کرنے کے لیے پراٹھے اور پکوڑے چھپا کے لے آتے ہیں، نہیں لانے چاہیے۔ جب حکومت نے بند کیا ہے بھی یہ چیزیں مت لاؤ اندر، چونکہ ساری قالینیں گندی کر دیتے ہیں۔ حاجی ماشاءاللہ جہاں کھایا وہیں پھینک دیا، اور بعد تو بڑے سمجھدار ہیں، کھانے کے بعد قالین کے نیچے چھپا دیتے ہیں کہ گند اور زیادہ ہو۔ بھائی تمہارے سامنے سفرے لگے ہوئے ہیں، پلاسٹک کی شیٹ بچھی ہوئی ہے، ان نے قدم قدم پہ ڈبے رکھے ہوئے ہیں، اپنا ہر چیز کٹھی کر وہاں پھینکو۔ اور دوسرا یہ جو ہمارے ملک میں ہے نا، مجھے تو بھئی آج تک سمجھ نہیں آیا، اگر کسی مولوی کو پتہ ہو تو مہربانی کر کے مجھے لکھ دیں کہ ہمارے یہاں رمضان میں سموسے اور پکوڑے اور دہی بلے اور چٹخال، بھئی حضور نے فرمایا میٹھی چیز سے افطار کرو، یہ کس کی سنت ہے پکوڑے؟ مجھے نہیں پتا، بہرحال مجھے آپ بتائیں کہ پکوڑے کی ابتدا کیوں ہوئی ہے؟ سموسے بن رہے ہیں اور پکوڑے بن رہے ہیں اور پتہ نہیں کئی چٹخارے دار چیزیں بن، بھئی حضور پاک نے فرمایا افضل یہ ہے کہ افطار کھجور سے کرو، اور کھجور بھی اگر تازہ ہو تو سبحان اللہ، اگر تازہ نہ ملے تو چلو سوکھی ہوئی کھجور ہو، اگر کھجور بھی نہیں ہے تو فرمایا پھر پانی سے استغفار کرو۔ یہ ہمارے ہاں جو رواج ہے، بعض لوگ نمک سے افطار کرتے ہیں، یہ پتہ نہیں یہ کس کی سنت ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہتے بعض لوگ جو ہیں جی حکومت کے کہنے پہ عید کرتے ہیں، بعض لوگ جو ہے وہ خود عید کرتے ہیں۔ عیدیں حکومت کے تابع وہاں ہوتی ہیں جہاں حکومت اسلام کی ہو، حاکم مسلمان، جیسے سعودی عرب میں الحمدللہ سب ایمان والے لوگ ہیں، قرآن و سنت والے لوگ ہیں، لیکن جہاں جس کو قرآن کا پتہ ہی نہ ہو، نماز روزے کا پتہ ہی نہ ہو، ان کا کیا اعتبار ہے؟ اور پھر روزہ جو ہے یہ رؤیت سے تعلق رکھتا ہے، صوموا لرؤیتکم وافطروا لرؤیتکم۔ آپ کے یہاں کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، بہرحال کوئی ان کا عضو بھی علماء ہیں ماشاءاللہ۔ کہتے ہیں جی کہ حضور کی حدیث میں ہے کہ جس نے کلمہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا، بالکل ہمارا ایمان ہے۔ کلمے پڑھنے والے کو تو ہم کافر نہیں کہتے، جب کلمے پڑھنے والا قبر پہ سجدہ کرے تو کافر ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ نہیں، آپ وضو کر کے آئے نماز پڑھنے، ہوا نکل جائے، وضو ہے کہ ٹوٹ گیا؟ وضو ٹوٹ جاتا ہے، ایمان کھڑا رہتا ہے، وہ بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ کہتے جی کہ ہم 3 آدمی نے مل کے 30 لاکھ میں ایک دکان خریدا ہے، اس میں ہم نے تقریباً 15 لاکھ کا سامان ڈالا، تو سامان پہ زکوٰۃ دیں گے، دکان کی قیمت پہ نہیں دیں گے۔ کہ حضور نے فرمایا تھا 3 دفعہ آمین، ہاں بالکل صحیح حدیث ہے۔ مکہ جتنے میں رہتے ہوئے میں نے اکیلے بھی عصر کی نماز جو ہے ان کے وقت پہ پڑھی، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، نمازیں ہو گئی، لوٹانے کی کوئی ضرورت نہیں۔
میں رمضان میں زکات دیتا ہوں، میرا پیسہ جو تجارت میں لگا اس کی بھی زکات دو گے؟ کیوں نہیں دو گے بھائی؟ جو کچھ آپ نے کیا ہے آپ اپنے اعمال کے اندر گویا رہن رکھے ہوئے ہیں، عمل اچھے ہیں تو بدلہ بھی اچھا، برے ہیں تو برا۔ حضرت علی کو کرم اللہ وجہہ کیوں کہتے ہیں؟ احتراماً کہتے ہیں، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ چونکہ آپ نے بچپن میں اسلام قبول کر لیا تھا، آپ نے کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ نماز فجر اور عصر کے بعد سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں، افضل یہ ہے کہ بعد میں کریں، کوئی کر لے تو جائز ہے۔ عصر کے بعد جو طواف کیے ہیں 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھیں۔ ایک آدمی اگر غصے میں اپنی عورت کو طلاق دیتا ہے 3 دفعہ، بالکل ہو گئی، اور طلاق یاد رکھو غصے میں دی جاتی ہے، محبت میں بھی کوئی طلاق دیتا ہے بتا؟ یہ کیوں لکھتے ہو؟ شاید میں بچ جاؤں گا، یہ غصہ آیا ہوا تھا، غصے میں طلاق دیتا ہے آدمی۔ حج کران میں صفا مروہ ہے، بالکل ہے۔ اگر زوال سے پہلے 11 یا 12 کو کنکریاں مارے تو دم پڑ جائے گی۔ موبائل سے فوٹو نکالنا حرام ہے۔ حجر اسود کو سلام کا استلام کریں، ہاتھ لگے تو چوم لیں، نہ لگے تو ضرورت نہیں ہے۔ کعبے کی لمبائی چوڑائی آپ تاریخ کعبہ لے لیں۔ اگر عورت احرام میں بند جوتا پہن لے کوئی بات نہیں، جرابیں نہ پہنے۔ اگر عدالتی فیصلے سے قبل جج کو پتہ لگ جائے کہ یہ مجرم ہے لیکن شہادت نہیں ہے، وہ سزا نہیں دے سکتا، اس کی سزا کا تعلق شہادت سے، ورنہ پھر اللہ اس کو سزا دے گا۔ ہمارے ہاں ایک جج ہوتے تھے، میر صاحب، بڑا اللہ والا آدمی تھا، مدینہ منورہ میں فوت ہوئے، بہت ہی اولیاء اللہ میں تھے۔ وہ تو بیچارے کبھی فیصلہ نہیں لکھتے تھے جب تک کہ پہلے رو رو کے اللہ سے 2 رکعتیں پڑھ کے دعا نہیں مانگتے تھے۔ تو ایک مجرم آیا، آپ نے اس کو کہا کہ دیکھو فلان آدمی، فائل میں تمہارے خلاف کوئی گواہی نہیں ہے، اور میں قانون کے مطابق مجبور ہوں کہ تمہیں بری کر دوں، لیکن میری تحقیق میں تم قاتل ہو، میں تو تمہیں بری کر رہا ہوں، یا تو ان سے جا کے معافی لے لو ورنہ اللہ تم سے بدلہ لے گا۔ قاتل کو خدا کبھی معاف نہیں کرتا۔ حضور پاک نے فرمایا ہے، حدیث ہے حضور کی، کہ بشر القاتل، قاتل کو بتلا دو کہ تم نے بھی قتل ہونا ہے چاہے کتنی دیر ہو جائے۔ اچھا، اللہ کی شان ہے، اس کے بڑے ذمہ دار آدمی تھا، بڑے لوگ لینے کے لیے آئے ہوئے تھے، وہ جناب چل پڑے گاڑی سے، جب اسٹیشن پہ آئے، اسٹیشن سے 1 میل کے فاصلے پہ گھر تھا۔ اب اتنے لوگ تھے، آگے لوگ گھوڑے ووڑے یہ وہ لے کے آئے، اس نے کہا یار اتنے بندوں میں اکیلا گھوڑی پہ بیٹھوں، اچھی بات نہیں، پیدل چلتے ہیں۔ پیدل چلا، بھی راستے میں تھا، ایک سپ آگے لڑا، لاش اٹھا کے گھر گئے۔ اللہ نے بدلہ لے لیا۔ بہرحال یہاں حرم کی جماعت نہ چھوڑا کریں، مسئلے شسلے کے چکر میں نہ پڑیں۔ جب حرم کی جماعت ہو، عصر ہو یا فجر، ہر حال میں حرم میں پڑھیں۔ اگر آپ نے 15 دن ایک جگہ رہنا ہے، آپ نماز پوری پڑھیں گے۔ اگر ایک جگہ نہیں رہنا ہے، 8 دن 7 دن پھر قصر پڑھنی ہے۔ بہرحال ٹی وی آپ مجبور ہیں، کوشش کریں، بچنے کی کوشش کریں۔ وہ خبریں انٹرنیٹ پہ پڑھ لیں، وہ خبریں پڑھنے کے اور بھی کوئی ذریعے ہیں، رسائل ہیں، اخبارات ہیں، انٹرنیٹ ہے۔ ضروری ہے کہ ہم عورتوں کے منہ سے خبریں سنیں۔ بے وجہ درود پڑھنا جائز ہے، جائز ہے۔ بے وجہ مسجد میں بیٹھ گیا، جائز ہے۔ کہتے تھے کہ آج صبح کی نماز میں جب سجدہ تلاوت کیا امام نے، بہت سارے لوگوں نے رکوع تو کیا، سجدے میں نہیں گئے، جو رکوع میں چلے گئے ان کی بھی نماز ہو گئی۔
لیکن جو کھڑے رہے اور رکوع میں نہیں گئے ان کی نماز نہیں ہوئی، وہ دوبارہ نماز پڑھے۔ ایک حدیث، یہ تو خیر آپ نے غلط لکھا ہے کہ مکے کی عمارات کا کرایہ سود کے برابر، یہ غلط بات ہے۔ یہ بعض علماء نے استدلال کیا ہے کہ بھی اللہ کا حرم جو ہے سواء العاکف فیہ والباد، اور دوسرا یہ مسجد الحرام ہے، تو بھئی مسجد الحرام کو کیسے بیچا جائے یا کیسے کرایہ لیا جائے؟ مسجد تو کرایہ پہ چڑھتی نہیں، اور اللہ نے اس کو مسجد کہا ہے، تو یہ استدلال ہے علماء کا، ورنہ فتویٰ اسی پہ ہے کہ جائز ہے۔ مکانات بنائے بھی جائیں گے، اگر جو بنائیں گے کرایہ نہیں لیں گے تو پیسے کون ادا کرے گا؟ ایک آدمی اگر 2 کروڑ لگا کے ایک بلڈنگ کھڑی کرتا ہے، کہاں سے نکالے گا وہ؟ کہتے جی کہ ہم سبز پگڑی اسی لیے باندھتے ہیں کہ گھڑی کا رنگ سبز ہے، ماشاءاللہ، تو یعنی تم سنت گھڑی چل رہے ہو، سنت نبی نہیں چل رہے۔ اچھا گھڑی کا معنی گھڑی ہوئی، تو تمہاری پگڑی بھی گھڑی ہوئی، وہ سنت نہیں ہے۔ میں شوگر کا مریض ہوں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اگر ہوا خارج ہو جائے وضو ٹوٹ گیا۔ رمضان المبارک میں انشاءاللہ میرا بیان جو ہے صبح ہوگا اس طرف، لیکن وہ عربی میں ہوتا ہے، اردو میں نہیں ہوتا ہے، اور مغرب کے بعد ہو نہیں سکتا کہ سب لوگ افطار کر کے باہر جائیں گے تیاری کرنے کے لیے تراویح کی، میں کس کو درس دوں؟ اگر ایک آدمی نے وصیت کی ہے کہ اس کی نماز جنازہ دوسرے محلے کے میدان میں ہو، اس کی وصیت پہ عمل کریں۔ چھوڑ دو